آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کا نظام چلا رہا ہے۔ آسمان اور زمین کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان میں بھی مخلوقات ہے اور زمینوں میں بھی مخلوقات ہے، لیکن نظام کی قدرت رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی کچھ فرشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح قبض کرتے ہیں، ان کو ملائکۃ الموت کہتے ہیں، اور اسرائیل ان کا بڑا ہے۔ تو اسرائیل کیا چیز ہے اور اس کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جب کسی کی روح قبض ہوتی ہو تو وہ خود یا اس کا فرشتہ آ جاتا ہے جو یدبر الامر من السماء الى الارض۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک مرنے والے کی 40 دن پہلے اسرائیل کو نام دیا جاتا ہے، اس شخص کو آپ 40 دن کے بعد اس کی روح قبض کر لیں، وہ اس کو نشان لگا دیتا ہے، اور ملک کو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے مشرق میں ہے اور حکم ہوا ہے کہ اس کی روح مغرب میں قبض کر دو۔ جس وقت روح کے نکلنے کی گھڑی آتی ہے وہ شخص کسی طرح بھی مغرب میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تمام ملائک میں زیادہ توانائی جبریل کو دی گئی ہے۔ ذی قوہ عند ذی العرش مکین، اللہ نے کہا ہے کہ یہ طاقتور فرشتہ ہے، اور مالک العرش کے ہاں اس کی بڑی آؤ بگت و عزت و احترام ہے۔ معموریہ اور صدوم کی 60 بستیاں، ایک روایت میں 300 بستیاں ایک ہی پر میں اٹھا کر کے اوپر لے گئے، جعلنا عالیہا سافلہا، اور وہاں سے نیچے پٹک دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہاں سے ان پر پتھر دیر مارے۔ ترمذی شریف میں جبریل کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں جب میں آسمان سے نیچے دیکھتا ہوں تو خوف ہوتا ہے، میں کیسے اتروں گا، تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد امر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، امر کے ساتھ میں اپنے آپ کو زمین پر دیکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ درمیان میں کیسا اترا ہوں۔ جب امر اللہ ملتا ہے تو میں زمین پر اس جگہ ہوتا ہوں جہاں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کا نظام چلانے والا ہے، اور کس شان سے چلا رہا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اتنی بڑی آسمان و زمین کی حفاظت نے بھی اس کو تھکایا نہیں۔ وہو العلی العظیم، تھکیں گے کیوں، وہ بزرگ و برتر ہے، بہت عظیم الشان ہے، عظمتوں کا مالک۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک حیران کن مسئلہ ہے، انسان دنیا میں آباد ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، نہ کوئی اپنے اختیار سے آ سکتا ہے، نہ ٹھہر سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ مجھے کل سفر کرنا ہے، آخرت کا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جن کا سفر طے ہو چکا ہے، اگر اس دنیا جیسے 2 اور دے دی جائے اور اس کو بچایا جائے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان اور زمین کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اتنی بڑی بات چھوڑو، انگوٹھے کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک پورا جسم اس کے احوال سے بے خبر ہے۔ یہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ پہلے پاؤں کام چھوڑیں گے یا آنکھیں اندھی ہوگی، دماغ معوف ہوگا یا دل کا عارضہ پیش آئے گا، گردے پہلے ناکارہ ہوں گے یا کوئی جگر کا مرض لاحق ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، بالکل کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اپنے جسم کے اعضاء، اس کی صلاحیتیں گھٹانا یا بڑھانا، آنکھ میں کمی آ گئی کچھ نہیں کر سکتے آپ، زبان تتلانے لگی آپ بحال نہیں کر سکتے، ہاتھ لرزنے لگے ٹھیک نہیں کر سکتے، پیروں میں فرق آ گیا آپ بحال نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ جب چاہے اور اس کا فیضان اور مہربانیاں جوش میں آئے، معمولی سا کیپسول، چھوٹی سی کوئی گولی، کسی ناتجربہ کار حکیم کا صفوف، کسی کھانے کا کھانا اور کسی کا چھوڑنا سبب بنا دیتا ہے۔
میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، تعلق تھا ان سے بہت، تو اچانک نظر آیا ایک مجلس میں، تو ایسا بیٹھا ہوا تھا ہاں بس جیسے کل پرسوں جانے والا ہے، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تھی، باتیں بھی اور طرح کر رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ چلے گئے، میں اپنی جگہ آ گیا، بہت فکر و سودا لے کے گیا، اللہ اس بڑی ہستی کو کیا ہو گیا۔ 5-6 سال بعد اب میرا پورا یقین ہے کہ وہ قبرستان میں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ وہ جس حال میں تھا وہ دیر تک رہنے والا نہیں تھا۔ ایک مجلس میں اسی طرح پھر اس جیسی ایک شخصیت بیٹھی ہے، لیکن ہٹے کٹے زبردست جوان۔ تو جب ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ آپ حضرت کے پوتے ہیں یا بیٹے؟ کہا خیر تو ہے، نہ میں پوتا ہوں نہ بیٹا ہوں، وہی شخص ہوں۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ وان اللہ هو یحیی الموتى، اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ یا خدایا، شفا دینے پر آئے تو اسی پانی میں، اسی غذا کے اوپر نیچے کرنے میں خزائن کا نصیب ہو جاتے ہیں، اور اس میں بڑی عبرت ہے، بہت زیادہ سبق ہے ہم جیسے غافل اور نادانوں کے لیے کہ واقعی قدرتوں کا مالک صرف رب العزت ہے اور کوئی نہیں ہے جس کا دسترس ہو۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ عبادت صرف خدا کی کرو، اس کا ثانی کوئی ہے ہی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔